ہر چیز بغیر مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بغیر مانگے نہیں ملتی۔ لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی دعا کیا کریں۔ جیت چاہتے ہو تو اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دو۔ نہ کسی وکیل نہ ہی کسی ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ اور امیدوں کے پیالے میرے سونے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ دعائیں مانگتے تھک مت جانا، کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری تو رب سنتا ہی نہیں۔ ارے ایک وہی تو ہے جو سنتا ہے، دل سے مانگو تو وہ ضرور دیتا ہے۔ اے خدا میری عبادت ایسی ہو جس میں تیری رضا ہو، نہ کہ دنیا کا لالچ ہو۔ اپنی لائف سے ایک ایک کر کے ہر غلط چیز نکال دیں۔ آپ ہر بار محسوس کریں گے ایک قدم اور آپ اللہ پاک کے قریب چلے گئے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یتیم ہو گیا ہے عدل کا جہاں، زمانہ پھر سے عمر بن خطاب چاہتا ہے۔ سمجھانے والے بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ توبہ بہت آسان ہے مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا کے تمام درد بھول جاتا ہے انسان جب وہ یہ سوچتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیجیے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ قرآن مجید کو چومنے کا اپنا ہی مزہ ہے، ایک سکون سا اتر جاتا ہے سانسوں میں۔ مردوں کی خوبصورتی سجدہ میں ہے، عورت کی خوبصورتی پردے میں ہے۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں، جسم تو پڑھتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ میرا رب اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ خدایا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں آئے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے۔ اداسی بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور مایوسی بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اور جب وہ رب کن فرما دیتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں، فرش پہ ہاتھ اٹھاؤ گے عرش پہ اللہ کو پاؤ گے۔